ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض منصبی، منصب نبوت پر فائز ہونے کے ساتھ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیے گئے، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد وہ کام کرنے ہیں، ان کاموں کا ذکر ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے 4 کام اس آیت میں بیان فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 کاموں کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آیت کی ابتدا اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر۔ کون سا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے پاس انہی میں سے ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا۔ انہی میں سے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبر انسانوں میں سے بھیجے ہیں، وہ بشر تھے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے اور فرشتہ کوئی معجزہ دکھاتے تو سب کہتے کہ وہ تو ہے فرشتہ، وہ کر سکتا ہے، وہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جنات میں سے بھیجتے تو تمام لوگ کہتے ہیں کہ جن ہے، جن تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کو انسانوں ہی میں سے بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے۔ اور آگے 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے پاس، مؤمنین کے پاس بھیجا، انہی میں سے کون سے نبی، کون سے رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی آیت نازل ہوتی، جو بھی سورت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اس آیت کو پڑھتے، اس سورت کو پڑھتے، اللہ کے اس پیغام کو صحابہ تک پہنچاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے صرف تلاوت فرماتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عرب تھے، وہ عربی جانتے تھے،
اگر ہمارے سامنے کوئی پڑھے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو ہم نے آیت تو سن لی، ثواب حاصل کر لیا، اب اس کے معنی مطلب مقصد جاننے کے لیے ہم اسے کہیں گے یار اس کا ترجمہ تو کر کے سناؤ، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ لیکن عرب تو ان کی زبان عربی تھی، قرآن بھی عربی میں ہے، تو جب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی وہ نازل شدہ آیت صرف تلاوت کرتے، وہ سمجھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو صحابہ کے سامنے تلاوت فرماتے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اور دوسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویزکیہم، اور ان لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ کہتے ہیں باطنی صفائی کو، ایک طہارت ہے۔ الحمدللہ آپ سب طہارت حاصل کر کے آئے ہیں، سب نہا دھو کے پاک صاف کپڑے پہن کے یا کم از کم وضو کر کے پاکی حاصل کر کے آئے ہیں، اس کو کہتے ہیں طہارت۔ طہارت کہتے ہیں ظاہری پاکی کو۔ ایک ہے تزکیہ، تزکیہ کہتے ہیں باطنی صفائی کو، کہ ہمارے باطن میں جتنا میل کچیل ہے، حسد، کینہ، بغض، شرک، جتنی بھی چیزیں جو باطن کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہیں، جو گند ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کا علاج اور ان کی صفائی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ ایک ہے آیت تلاوت کرنا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، صحابہ سن لیتے تھے، اس پر عمل ہو جاتا تھا۔ ایک ہے قرآن مجید کی باقاعدہ تعلیم دینا، باقاعدہ صحابہ کو بٹھاتے تعلیم دیتے، قرآن مجید کو پڑھنا کیسے ہے، ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کہاں تک ہے، قرآن مجید پڑھنے کے آداب کیا ہیں۔ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے، والحکمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتے۔ مفسرین نے حکمت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حکمت کہتے ہیں قرآن مجید سے گہرے موتیوں کو نکالنا، یعنی ایک آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت سے کون کون سے احکامات ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن کن احکامات کے بارے میں ہمیں فرماتے ہیں، ان چیزوں کو، مسائل کو، دقائق کو قرآن مجید کی آیات سے نکالنے کو کہتے ہیں حکمت۔ ایک تو یہ حکمت ہے دوائیوں والی حکیم صاحب، یہ اب حکیم نام بن گیا۔ حکیم پہلے کہتے تھے اس سمجھدار آدمی کو جو باریک باریک باتیں، نصیحت کی باتیں اور بڑی عمدہ باتیں کرتے تھے، ان کو حکیم کہا جاتا تھا۔ یار آپ نے بڑی حکمت کی بات کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دیسی دوائی بتا دی ہے، حکمت کی بات یعنی بڑی دانائی کی بات کی ہے۔ تو قرآن مجید سے عمدہ مسائل نکالنے کو حکمت کہتے ہیں، جو ہمارے ائمہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کام کیا ہے، قرآن مجید کی آیات سے ہمارے لیے مسائل نکال کے ان کو فقہ کی طرز پہ اور فقہ کے نام سے ان کو ترتیب دی، اور ہمارے لیے کتنی سہولت اور آسانیاں بن گئی۔ ایک آیت کے کئی معانی بن جاتے ہیں، ہم کون سا معنی لیں؟ یہ آج کل کے علم، آج کل کی جو مصروف ترین زمانے میں ہر بندہ مصروف ہے، تو یہ قرآن کو کیا وقت دیں گے؟ قرآن کی تلاوت کو وقت نہیں دیتے، قرآن سے دقائق اور مسائل نکالنے کو کیا وقت دیں گے؟ ائمہ کرام نے تو اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں قرآن مجید سے مسائل نکالنے کی۔ وہ تو رات ساری رات جاگتے، کسی ایک آیت کو پکڑتے
اور ایک آیت پہ اتنی سوچ بچار کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا معانی، کیا کیا مقاصد، کون سے احکامات اس سے نکل سکتے ہیں، تو یہ حکمت اسے کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان 4 کاموں میں سے 3 کام، یہ چاروں کام اب بھی ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ کرام، علماء کرام، اور آج تک ان 4 کاموں پہ بہترین کام ہو رہا ہے، ان 4 کاموں پہ بہترین محنت ہو رہی ہے۔ ان میں سے 3 کام اہل مدارس والے کر رہے ہیں، ایک کام خانقاہوں میں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تعلیم، مسائل جس کو ہم فقہ کہہ سکتے ہیں، یہ تینوں کام یہ مدارس میں ہو رہے ہیں۔ تلاوت کلام پاک مثال کے طور پہ ہمارے مدارس میں جب بچہ داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ قاعدہ اٹھاتا ہے، نورانی قاعدہ، الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال، یہ پڑھتا ہے، ایک ایک حرف پڑھتا ہے۔ پھر دوسری تختی میں جاتا ہے، پھر 2 حروف ملا کر پڑھتا ہے، لام الف، لام ح، لام طا، ح سین، اس طرح 2 حروف ملا کے پڑھتے ہیں۔ پھر 3 حروف ملاتے ہیں، پھر 4 حروف ملاتے ہیں۔ یہ درجہ بدرجہ سیڑھی بسیڑھی چلتے 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 قرآن مجید تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر قرآن مجید ہجوں سے پڑھتے ہیں، الف لام زبر ال، ح میم زبر حم، دال پیش 2، الحمد، اس طرح ہجوں سے پڑھتے ہیں، 1 پارہ 2 پارے۔ جب اس میں وہ روانی میں آ جائے تو پھر اس کے بعد ناظرہ قرآن مجید روانی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں تک وہ قرآن مجید کی تلاوت سیکھ رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ تو یہ تلاوت مدارس میں سکھائی جاتی ہے سب سے پہلے۔ پھر پروگراموں میں تلاوت کون کرتے ہیں؟ قاری صاحب۔ قاری صاحب نے تلاوت کہاں سیکھی ہے؟ مدرسے میں۔ پروگرام سے پہلے تلاوت قاری صاحب، قاری صاحب نے تلاوت مدرسے میں سیکھی۔ تو یہ یتلو علیہم آیاتہ کا کام مدارس سے ہو رہا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا جو کام ہے تزکیہ والا، یہ کام خانقاہوں میں ہو رہا ہے۔ ایک شیخ اپنے مریدوں کو بٹھاتا ہے اور ان سے اللہ 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 کرواتا ہے۔ یہ اللہ اللہ صرف اس لیے نہیں کرواتا کہ آپ آئے ہیں بیٹھے ہیں چند منٹ اللہ کا ذکر کریں، بلکہ اس سے اس مرید کے دل کو زنگ کو اتارنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے اندر باطنی پاکی کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ باطنی پاکی کو تزکیہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، تو یہ تزکیہ خانقاہوں میں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جتنے اسلاف علماء کرام ہمارے اکابرین گزرے ہیں، وہ مدارس میں درس و تدریس کے ساتھ، دینی مشغولیت کے ساتھ، وہ خانقاہ میں بھی وقت دیتے تھے، وہ اپنے مریدوں سے اللہ اللہ کرواتے تھے، مراقبے کرواتے تھے، چاروں سلاسل میں ان کو بیعت کر کے ان کے باطنی پاکی کے لیے محنت کرتے تھے۔ یہ کہاں سے شروع ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت مسجد نبوی میں کبھی وہ تعلیم و تربیت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، کبھی اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، بلکہ کئی دفعہ ایسے بھی ہے کہ ایک ہی مسجد میں 2 جماعتیں بیٹھی ہیں، ایک تعلیم و تعلم آپس میں ایک دوسرے کو مسائل بتا رہے ہیں، اور ایک جماعت بیٹھی ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ جس طرح ہم ابھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، نماز کے بعد پھر اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے
ایک جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، ایک جماعت تعلیم و تعلم میں مشغول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جماعتیں حق پر ہیں، لیکن مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تعلم کی محفل میں بیٹھ گئے۔ فرمایا دونوں حق پر ہیں، دونوں ٹھیک کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ذکر میں بیٹھے ہیں اور چاہے وہ تعلیم و تعلم کے سلسلے میں جڑے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو کام تزکیہ والا وہ خانقاہوں میں ہو رہا ہے، اور تیسرا وہ یعلمہم الکتابہ، اور قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، یہ بھی مدارس میں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم کیسے؟ قرآن مجید کی تفسیر پڑھانا، قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کا صحیح تلفظ، یہ بھی مدارس میں ہو رہا ہے۔ اور والحکمہ، اور حکمہ سے مسائل اخذ کرنا، قرآن مجید سے دقائق اخذ کرنا، تو یہ ہمارے مدارس میں درس نظامی کے نام سے ہو رہا ہے۔ درس نظامی میں جو فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، منطق، صرف نہ ہو، اصول، یہ تمام فنون اور تمام علوم یہ آتے ہیں اور سمٹ کر قرآن مجید پر ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم جتنے بھی علوم حاصل کرتے ہیں مدارس میں، صرف نحو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا تلفظ ہم ٹھیک کریں، روانی ٹھیک ہو۔ ہم تفسیر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لیں۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں، جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے لے کر حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچائے ہیں، وہ بھی جا کے قرآن پہ ہی ختم ہوتے ہیں۔ تو تمام علوم کا خلاصہ، تمام علوم کی منزل قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم، تلاوت اور قرآن مجید سے مسائل اخذ کرنا، مسائل، دقائق اور اس پہ بات کرنا، یہ تینوں کام مدارس میں ہو رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ جن اداروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے ساتھ جو کام ملے تھے، 4 کام، ان میں سے 3 کام مدارس میں ہو رہے ہیں، تو مدارس کی اہمیت کتنی ہوگی؟ مدارس کی پھر معاشرے کو کتنی ضرورت ہے؟ معاشرے میں مدارس کی کتنی اہمیت ہے کہ اگر مدرسے کو معاشرے سے نکال دیا جائے، اس پورے معاشرے سے مدرسے کو نکال دیا جائے، تو آپ مجھے کوئی دوسری جگہ بتا دیں کہ جہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر، قرآن مجید سے مسائل اور وہ اخذ کرنا، اس کے لیے کوئی مجھے اور ادارہ دکھا۔ آپ کہیں گے کہ جی مساجد میں بھی تو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، تو چاہے مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، مدرسہ اس کو نہیں کہتے کہ اس کی ایک بلڈنگ ہو، اس کے ڈاٹ بنے ہوں، اس کا نام، اس کا بورڈ لگا ہوا ہو۔ مدرسہ کہتے ہیں جہاں پہ بھی استاد اور شاگرد بیٹھ کر صرف دینی تعلیم کی غرض سے بیٹھ کر ایک دوسرے کو قرآن، حدیث، تفسیر یہ سکھائیں، اسی جگہ کا نام مدرسہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی ابتدا انار کے ایک پودے کے نیچے استاد اور شاگرد سے ہوئی ہے۔ انار کے پودے کے نیچے بیٹھ کر ایک استاد اپنے شاگرد کو تعلیم دے رہا ہے، دین کی تعلیم۔ وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا قبول فرمایا کہ وہاں سے دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ہوئی۔ آج جس کے پڑھے ہوئے علماء کرام پوری دنیا میں دین کو پھیلا رہے ہیں، مدرسہ تو اس کے نام ہے۔ اب چاہے وہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھائیں، وہ مدرسہ ہے، گھر کے بیٹھک میں استاد اور شاگرد بیٹھ کے قرآن مجید، حدیث، تفسیر پڑھیں، وہ مدرسہ ہے۔ لیکن ہو صرف دین کی تعلیم تو وہ مدرسہ کہلاتا ہے، اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ ایک جب مدارس پر بڑے حالات آئے تھے، حکومت وقت نے مدارس کو بند کرنے اور قسم قسم کی تکالیف پہنچانے اور پریشانیاں دینے کا جو دور تھا، اس وقت ایک مولانا کے بیان میں انہوں نے فرمایا کہ
یہ کیا چاہتے ہیں کہ مدارس کو ہم تالا لگا دیں گے تو دینی تعلیم بند ہو جائے گی؟ بھائی مدرسہ تو استاد اور شاگرد کے تعلق کا نام ہے، مدرسہ بند ہو جائے تو کیا استاد اور شاگرد کا تعلق ختم ہو جائے گا؟ کہیں میدان میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تعلیم شروع کر دیں گے، گھر میں بیٹھ کے شروع کر دیں گے۔ روس میں جب سختی آئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ علماء نے تہہ خانوں میں اپنے سامنے شراب رکھ کر بچوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ شراب کی بوتلیں لگی ہوئی ہیں کہ جیسے ہی وہ فوج آتی وہ دیکھتی تو یہ قرآن مجید وغیرہ سمیٹ کے بوتلیں ہاتھ میں پکڑ دے۔ وہ کہتے ہیں یہاں تو ہماری طرح مستیاں چل رہی ہیں، ہم نے تو سمجھا مدرسہ ہے۔ تو جب وہ سائڈ پہ ہوتے بوتلوں کو رکھے پھر قرآن مجید کی تعلیم۔ تو قرآن مجید کی تعلیم اس طرح آئی ہے ہم اور آپ کو۔ مدارس نے بڑے تکالیف دیکھی ہیں، اور یہ مدرسہ جو ہے یہ کوئی 2012 1950 کی پیداوار نہیں ہے۔ مدرسہ تو اس وقت بنا تھا جب غالباً صرف 40 بندے مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام، اس وقت پہلا مدرسہ بنا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کے تعلیم و تعلم کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے، ان کے تعلیم و تربیت کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے تو چونکہ گھروں میں مشکل تھا، تو اس کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر